آج کی اس نشست کے اندر یہ بات ذکر کی جائے گی کہ جہنم کے طبقات کیا ہیں مختلف عذاب کے لحاظ سے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کلپ کے اندر آپ یہ بات سماعت کر چکے ہیں کہ اہل نار سے دوزخ کے دروازے پر کیا سوال کیا جائے گا، جس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے اسے سن سکتے ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے کہ جہنم کے مختلف قسم کے طبقات ہیں عذاب کی نوعیت کے لحاظ سے۔ جہنم کا ایک نام تو بڑا معروف ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا۔ اسی طریق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسے لظا بھی کہا ہے، جس کا معنی ہے بھڑکتی آگ کی لپیٹ۔ سورۃ معارج میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ بھڑکتی آگ کی لپیٹ ہے جو سر اور منہ کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ اور اسی طریق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسے حطامہ بھی کہا ہے، جس کا معنی ہے چکنا چور کر دینے والی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہمزہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ پکی بات ہے اس دوزخی آدمی کو چکنا چور کر دینے والی جگہ کے اندر پھینکا جائے گا۔ اور اسی طریق سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسے سعیر بھی کہا گیا ہے۔ سعیر کا معنی دہکتی ہوئی آگ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ ملک میں اہل دوزخ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ دوزخ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے تو اس وقت اپنی زبان سے وہ کیا کہیں گے؟ ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس وقت وہ کہیں گے، آرزو کریں گے، ہائے کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر غور سے سنا ہوتا یا سمجھا ہوتا اور آج ہم نہ ہوتے دہکتی ہوئی آگ والے باسیوں میں سے۔ یعنی آج جن لوگوں کو اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر عذاب ہو رہا ہے، آج ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر نہ ہوتا اگر ہم نے دنیا کے اندر توجہ سے سنا ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا، توجہ سے سنا ہوتا، یا اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے آسمان سے جس کتاب کا نزول کیا، اس کتاب کو ہم نے توجہ سے سنا ہوتا، سمجھا ہوتا کہ یہ مالک کائنات کا کلام ہے، خالق کائنات اس کلام کے اندر ہم سے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ پیغام ہم نے سمجھ لیا ہوتا، تو آج ہمیں آخرت کے اس عذاب کے اندر مبتلا نہ کیا جاتا۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، انسان کو چاہیے کہ انسان آخرت کی اس ہولناک جہنم سے بچنے کے لیے، قیامت کے اس ہولناک دن کے اندر کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے قریب آئے اور اسے سمجھے کہ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ آخر اس کا دعویٰ کیا ہے، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، ہم سے اس کلام کے اندر کیا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو اختصاراً میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مطالبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یعنی جو چیز تمہیں رسول دے، اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم تمہیں دیں اسے آپ پکڑ لو، اسے فوکس کرو، اس پر عمل کرو، اور جس بات سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا آج مسلمان کو اپنے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر
کتنا عمل کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے ہم کتنا اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسے سقر بھی کہا ہے، یعنی سخت جھلسا دینے والی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، کہ ان قریب ہم اسے سخت جھلسا دینے والی جگہ کے اندر داخل کریں گے، اسے سخت جھلسا دینے والی جگہ کے اندر میں جھونک دوں گا، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ آیات مبارکہ جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، کم از کم ایک مسلمان کو ان کے اندر غور و فکر کر کے اذہان و قلوب کے اندر ان کے معنی اور مطالب سمجھتے ہوئے، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے خوب رو لو، خوب رو لو، اس لیے کہ دوزخ کے اندر جب لوگ دوزخ کے عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے بعد روئیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہہ جائیں گے گویا کہ وہ بہتے ہوئے پانی کی نالیاں ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنسو ختم ہو جائیں گے، خون آنے لگے گا، خون جب آئے گا تو آنکھوں کے اندر زخم ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر جب آنکھوں کے اندر زخم ہوں گے تو پھر خون کثرت سے بہنے لگے گا۔ خون اور آنسوؤں کی مقدار کو اگر جمع کر دیا جائے تو یہ اتنی مقدار ہو جائے گی کہ اگر کوئی کشتی چلانے والا بھی ہو تو وہاں پر کشتیاں بھی چلنے لگیں۔ تو اس لیے اس دنیا کی مختصر سی زندگی کے اندر انسان کو ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، آخرت کی فکر اپنے ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ پیغام اور میسج جو ابھی آپ نے سماعت کیا، اسے آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔